السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات پر تبصرہ کریں گے کہ کیسے آپ نے بادشاہت، تخت و تاج، سرداری کو چھوڑ کر روحانیت کی منزل پر فائز ہو گئے۔ کچھوچھا شریف ہندوستان کی بڑی ہی مشہور و معروف درگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین ہر سال عرس کے موقع پر یہاں حاضر ہوتے ہیں، جائز مرادیں مانگتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ان تمام لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دوستو، ہندوستان میں جن بزرگوں کی وجہ سے اسلام کا چراغ روشن ہوا، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک نام حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ صحیح النسب سید تھے۔ 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان میں سادات حسینی کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری شان و شوکت اور عزت و جلال کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی پوری طرح بہراور تھے۔ سلطان سید ابراہیم صرف ایک بیدار مغز حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ متقی، پرہیزگار، عالم باعمل بھی تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ انہی دین و دنیا کی دولت سے مالا مال، مکرم و محترم شخصیت کے فرزند ارجمند تھے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے۔ شہر سمنان میں ایک صاحب حال مجذوب شیخ ابراہیم علیہ الرحمہ نامی رہا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان سید ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مجذوب اس جگہ پر وارد ہوئے تو سلطان اور ملکہ عالیہ نے ان مجذوب بزرگ کی حد درجہ تعظیم کی، ان کو نہایت احترام کے ساتھ اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے پوچھا، ابراہیم، کیا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ ان مجذوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑ گئی۔ سلطان نے ادب سے عرض کی، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیجئے۔ مجذوب بزرگ نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تجھ کو 2 فرزند عطا کرے گا، بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام آراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی اور مقرب بارگاہ ایزدی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے 3 ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مجذوب کو دیکھا، جو شہر کے گلی کوچوں میں نہایت بلند آواز سے صدا لگا رہا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں۔ اس مجذوب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کی فصیل پر پہرا دے رہا تھا، کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو و لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکے۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بہت حیران ہوا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر پایا، کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی ذریعے کے اس کو عبور کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ سپاہی پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مجذوب کی جانب دیکھتا رہا، جس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی صدا لگا رہا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ وہی شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی، اور اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی۔ آخر مجذوب کی دعا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی، اور 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت شیخ نجیب الدین علی بزعش علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے، دیوانہ عجیب بود۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ مجذوب علیہ الرحمہ چند روز تو کچھ کھاتے ہی نہیں تھے،
اور پھر وقت آنے پر سومن ایک نشست میں کھا جاتے تھے۔ اسی طرح اور بھی روایتیں ان کے خوراک و عادات اور کرامات عجیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ سلطان خراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تربیت پر خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بفضل خدا قرآن کریم مع 7 قرات کے حفظ کیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ میں عبور حاصل کر لیا۔ حضرت مخدوم سمنانی کم سنی ہی میں حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور صاحب کشف کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت مخدوم سمنانی تیزی سے راہ سلوک پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سید سلطان ابراہیم وصال فرما گئے۔ اسی طرح اس کم عمری میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بار گرا آپ کے کاندھوں پر آ گیا، لیکن آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نے 722 سے 733 تک 10 سال نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مدد زبان ورد کرنے کی مشق کرائی اور اس کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اس ورد کی مشق مسلسل 2 سال کی۔ اس مشق کے بعد اشغال اویسیہ کی جانب رجوع ہوئے تو خواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے براہ راست آپ کو اشغال اویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت شغل مرحمت فرمائی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ 733 27 رمضان المبارک کی شب تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حجاب تخت و تاج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علاء الدین گنج نبات تمہارے منتظر ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سید آراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود ہمیشہ کے لیے تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت آپ کا سن 25 سال تھا اور آپ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے والدہ محترمہ سے سفر کی اجازت لی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اس طرح نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ سمنان کا شہنشاہ تنہا جا رہا، لہٰذا شہر سے نکلتے وقت وزراء، عمرہ اور کچھ محافظ ساتھ رکھو تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ نے وزراء، عمرہ اور کچھ محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں، محافظوں کو واپس کر دیا اور خود تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ ملتان کے نواں قصبہ اوج شریف میں وارد ہوئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جب حضرت سید اشرف جہانگیر اوج شریف پہنچے تو حضرت مخدوم اس وقت اپنے مریدین کو تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے فرمایا، بوئے یار می آید، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تیزی سے اپنی خانقاہ کے دروازے کی طرف آئے۔ اسی وقت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، سرداری و سیادت کے باغ میں ایک مدت بعد نسیم بہار آئی ہے۔ پھر فرمایا، عزیز جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، برادرم علاء الدین تمہارے منتظر ہیں۔ پھر کچھ عرصے اپنے خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کرائی اور تمام روحانی نعمتیں عطا فرمائی اور فرقہ و خلافت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، اب تک جن اکابرین سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ سب تمہیں عطا کر دیا۔ اور ہندوستان کے قصبہ بہار اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، تارک السلطنت ہو اور 7 قرات کا قاری ہو۔ وہ مغرب کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے نمودار ہوگا، اسی سے میری نماز جنازہ پڑھوانا۔ یہ سب شرط حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی میں موجود تھی۔
اس لیے انہوں نے ہی حضرت مخدوم کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی، اور تجہیز و تکفین کے بعد مزار کے پاس مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے پایا۔ انہوں نے روحانی طور پر آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا اور فرمایا، فرزند اشرف، کاش تم میرے حصے میں آئے ہوتے، لیکن تمہیں بھائی علاؤالدین آواز دے رہے ہیں، اب میں تمہیں زیادہ دیر روک نہیں سکتا، جاؤ، یہ سفر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی یہاں سے روانہ ہوئے، دشت و بیاں کو ناپتے، ندی نالوں کو فلانگتے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ صحرا کے کانٹوں اور چٹانوں کے نوکیلے پتھروں پاؤں زخمی کر دیے۔ اللہ اللہ، طلب حق کا یہ راہی اور راہ سلوک کا یہ مسافر جو بھوکا پیاسا بے سر و ساما صحرا کو پیدل ناپ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ شہنشاہ سمنان ہے، فلک بوس محلوں کا مکی، کوہ بیابا میں گزر اوقات کر رہا ہے، جہاں رات ہوئی وہیں ٹھہر جاتے اور فجر تک عبادت میں مصروف رہتے، صبح ہوتے ہی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے۔ جنگلوں کے پرخطر راستوں، پہاڑوں کی ہیبت ناک وادیوں کو پیچھے چھوڑ کر اور سینکڑوں میل کی دشوار گزار راستے طے کر کے سرزمین بنگال میں قدم رکھا اور پنڈوا شریف کے قریب پہنچ گئے، جہاں شیخ علاؤالدین علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت کے جواہر لٹا رہے تھے، اور یہی آپ کے سفر کی آخری منزل تھی۔ پھر تمام مریدین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لائے۔ خانقاہ پہنچنے کے بعد آپ کو بیعت کیا اور فرمایا، فرزند اشرف، جس وقت تم سمنان سے چلے تھے اس وقت سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال رہے اور سخت ریاضت و مجاہدے کیے۔ مرشد کامل نے آپ کو اپنی تمام روحانی نعمتیں عطا کی اور خرقہ و خلافت سے نوازا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیر و مرشد حضرت علاؤالدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے پوری دنیا کی سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئی اور بہت ہی خطرناک جادوگروں سے مقابلہ ہوئے، لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ آپ نے اس سلسلے میں تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا۔ آپ نے تقریباً 31 تصنیف فرمائی جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ وہ ناپید ہو گئی۔ آپ کی کرامات تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں ایک مشہور کرامات یہ بھی ہے کہ جب حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے اصحاب ہمراہی تفریحاً سیر کو چلے گئے۔ ایک باغ میں گزر ہوا، اس میں حسین معشوقوں کا مجمع تھا۔ اس جماعت میں ایک فقیر نہایت حسین محجبی دیکھا گیا۔ حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، ذرا بت خانے کے اندر جا کر دیکھو، جو نگار خانہ چین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراش کر بنائی ہے۔ سب لوگ بت خانے میں دیکھنے گئے۔ مولانا گلخنی بھی اس جماعت میں تھے۔ جب بت خانہ میں گئے، ایک عورت کی تصویر حسین محجبی پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی۔ دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ بت کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، اٹھ چل۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت عشق نے جب اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے۔ جب اس حالت کا عرصہ گزر گیا، حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ فرمایا، میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب تشریف لے گئے، بہت سے لوگ حضرت کے ہمراہ چلے۔ جب آپ کی نظر مبارک مولانا گلخنی پر پڑی، عجیب حالت بے خودی میں دیکھ کہ کسی آدمی پر ایسی مصیبت صدمہ عشق نہ ہو۔ مولانا گلخنی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آ گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے، سب نے شور سبحان اللہ بلند کیا اور کہا کہ مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلاتے تھے۔ حضرت کی یہ کرامت اعجاز عیسوی کی مظہر ہے۔
حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولانا گل اخنی کا نکاح اس بت نازنین سے کرا دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ ابو الفضائل حضرت نجام الدین یمنی جامع ملفوظ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ اس بت سنگین سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کی چھنگلیاں میں ایک گروہ پتھر کی پیدائشی ہوتی تھی۔ یہ علامت نسل مادری بچوں میں ہوتی تھی۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سیاحت و تبلیغ دین میں گزاری اور سیاحت کے دوران کئی سو بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ 808 میں ہندوستان میں ہندوؤں کے مقدس مقام ایودھیا کے قریب پہنچے اور کیچھوچا شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے بڑی طمانینت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کاش جد مکرم حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت جلد نصیب ہوتی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور بستر علالت پر دراز ہو، اور آپ نے مریدین کو بلا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں تیار ہو جائے۔ حسب الحکم لحد مبارک تیار کی گئی اور اس وقت نصف محرم گزر چکا تھا۔ آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مریدین کے لیے ہدایت نامہ تحریر فرمایا، جس میں اپنے عقیدے اور مسلک کی وضاحت فرمائی اور مریدین کو راہ سلوک طے کرنے، دین کے احکام پر پوری طرح استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت و طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ یہ ہدایت نامہ رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اپنے حجرے خاص میں مریدین اور خلفاء کی موجودگی میں حضرت سید عبد الرزاق نور العین کو طلب فرمایا اور ان کو خرقہ مبارک، تاج اشرفی اور تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ظہر کے وقت آپ نے نور العین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اختتامی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ خانقاہ میں رونق افروز ہو گئے اور سما کا حکم فرمایا۔ والوں نے شیخ سعدی کے اشعار پڑھے۔ ایک شعر پر آپ کو کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وجد کی کیفیت میں خالق حقیقی کے دربار اقدس میں پہنچ گئے۔ آپ کا مزار پر انوار کیچھوچا شریف ضلع فیض آباد یوپی میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاخیار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار کیچھوچا شریف میں ہے۔ یہ بڑا فیض کا مقام ہے۔ اس علاقے میں جنات کو دور کرنے کے لیے آپ کا نام لینا تیر بہدف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سحر زدہ لوگوں کے لیے آپ کا آستان مبارک مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح بزرگان دین کے حالات و واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔